تاریخ میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں جہاں ایک فیصلہ، ایک جنگ یا ایک سلطنت کا عروج و زوال پوری دنیا کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی کیا ہوتا کے سفر پر نکلیں گے جو برِ صغیر کی تقدیر کو ایک نئی سمت دے سکتا تھا۔ کیا ہوتا اگر مغل سلطنت کبھی ختم نہ ہوتی؟ 17ویں صدی کے آخر تک مغل سلطنت اپنی شان و شوکت کی بلندیوں پر تھی۔ شاہ جہان کے دور میں فن تعمیر اپنے عروج پر تھا اور اورنگزیب عالمگیر نے سلطنت کی حدود کو وسعت دی۔ لیکن پھر کمزور حکمران آئے، اندرونی جھگڑے بڑھے اور سب سے اہم ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد ہوئی۔ کیا ہوتا اگر مغل حکمران مزید مضبوط ہوتے؟ اگر وہ اندرونی اختلافات پر قابو پا لیتے اور برطانوی چیلنج کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرتے؟ آئیے تصور کریں کہ 1857 کی جنگ آزادی ایک مکمل کامیابی ہوتی، یا اس سے پہلے ہی مغل اپنی طاقت مستحکم کر چکے ہوتے اور یہ سلطنت آج بھی قائم ہوتی۔ سب سے پہلے علاقائی اور سیاسی منظرنامہ مکمل طور پر مختلف ہوتا۔ برِ صغیر آج بھی ایک واحد، طاقتور اور وسیع سلطنت ہوتا۔ اس کا دارالحکومت شاید دلی ہی رہتا، لیکن یہ ایک جدید عالمی مرکز ہوتا جہاں مختلف صوبوں کے نمائندے حکومت چلاتے۔ کیا یہ ایک مطلق العنان بادشاہت ہوتی، یا وقت کے ساتھ یہ ایک آئینی بادشاہت میں ڈھل جاتی جہاں بادشاہ محض ایک علامتی سربراہ ہوتا اور ایک منتخب پارلیمنٹ فیصلے کرتی؟ عالمی سطح پر یہ سلطنت ایک بڑی عالمی طاقت ہوتی۔ امریکہ، چین اور یورپی یونین جیسی دیگر بڑی طاقتوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی۔ اس کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی اور اس کا رقبہ بھی بہت بڑا۔ مشرقی وسطی، جنوب مشرقی ایشیا اور افریقہ میں اس کے مضبوط سیاسی اور اقتصادی تعلقات ہوتے۔ تقسیم ہند کا کوئی تصور نہ ہوتا اور شاید آج ہم سرحدی تنازعات سے پاک ایک پرامن خطہ دیکھتے۔ ٹیکنالوجی اور صنعت پر اس کا کیا اثر پڑتا؟ ایک مضبوط اور آزاد مغل سلطنت کو بیرونی نوآبادیاتی طاقتوں کی مزاحمت کی ضرورت نہ پڑتی۔ کیا یہ اپنی ترقی کی رفتار کو برقرار رکھ پاتی، یا پھر اپنی دولت اور استحکام کی وجہ سے یہ ایک جدید صنعتی انقلاب خود ہی شروع کر دیتی، جیسا کہ جاپان نے کیا؟ ہم ایسے شہر دیکھتے جہاں قدیم مغل فن تعمیر جدید فلک بوس عمارتوں کے ساتھ خوبصورتی سے مل جاتا، شاندار مساجد اور قلعے جدید دفاتر اور فیکٹریوں کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ مغلوں کے پاس ہیرے، مسالے اور کپاس جیسی قیمتی اشیاء کی دولت ہوتی جو انہیں مضبوط اقتصادی پوزیشن دیتی۔ آج ان کے پاس ایک جدید خلائی پروگرام ہوتا، ایک طاقتور فوج ہوتی اور وہ عالمی معیشت کے اہم ستون ہوتے۔ ان کی اپنی ٹیک کمپنیاں اور عالمی برانڈز ہوتے۔ ثقافت اور شناخت پر اس کا کیا اثر پڑتا؟ مغل سلطنت نے ایک بھرپور ثقافتی ورثہ چھوڑا ہے۔ فارسی درباری زبان تھی اور اردو نے اس کے سائے میں جنم لیا۔ کیا آج بھی فارسی کا بہت زیادہ اثر ہوتا، یا اردو برِ صغیر کی واحد قومی زبان بن کر ابھرتی؟ فن، موسیقی اور ادب مغلوں کی سرپرستی میں مزید پھلتے پھولتے۔ کلاسک اور جدید کا ایک خوبصورت امتزاج دیکھنے کو ملتا۔ مذہبی ہم آہنگی پر بھی غور کریں۔ مغلوں نے ایک خاص حد تک مذہبی رواداری کو فروغ دیا تھا۔ کیا آج کی مغل سلطنت ایک مکمل سیکولر ریاست ہوتی، یا ایک کثیر المذاہب ریاست؟ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ ایک متحدہ شناخت کے ساتھ رہتے جہاں ثقافتی تنوع کو ایک طاقت سمجھا جاتا۔ یہ صرف ایک کیا ہوتا کا تصور ہے، ایک ایسا تصور جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ کے دھارے کو ایک موڑ ملتا تو آج ہماری دنیا کیسی ہوتی؟ کیا آپ ایسی مغل سلطنت میں رہنا پسند کرتے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس متبادل حقیقت میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا؟ نیچے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے کیا ہوتا کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔